بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام نے میاں بیوی اور اولاد کی الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں پر قائم و پابند رہنے کی سختی سے تاکید کی ہے کہ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ مثلاً ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی اور دینی تربیت کریں اور ان کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ ان کی تربیت کے لیے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور ہر معاملے میں نرمی اختیار کریں۔ سختی اور درست کلامی سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے آپ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی مزاج میں کچھ تیزی اور چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے تو فوراً اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے اور سوچئے کہ میری یہ بیماری یا پریشانی اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ گھر والے بیچاروں کا اس میں کیا قصور ہے کہ میں ان پر برسوں یا ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کروں، کیونکہ اس سے نہ تو بیماری دور ہوگی نہ پریشانی، البتہ گھر کا ماحول خراب ہوگا اور آپ کی زندگی اللہ نہ کرے اجیرن ہوگی۔ میں آپ کو مولانا محمد یوسف لدھوانی صاحب دامت برکاتہم کے مشہور کالم آپ کے مسائل اور ان کا حل میں سے ایک سوال جواب نقل کرتا ہوں، جس سے واضح ہوگا کہ درست کلامی سے کس طرح گھر برباد ہوتے ہیں اور اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سوال: میری بیوی ہر بات میں میرے خلاف کرتی ہے، حقوق ادا نہیں کرتی۔ گزشتہ روز میں نے اپنی بڑی لڑکی کو بلا کر والدہ کو سمجھانے کو کہا۔ اس نے کہا کہ اب نبھاؤ مشکل ہے، اچھا ہے کہ آپ کے درمیان علیحدگی ہو جائے۔ ایک نالائق بیٹا درمیان میں آ گیا اور فیصلہ یہ کیا کہ میں ماں کو لے جاتا ہوں۔ باوجود ہے کہ میں نے اس کی ماں کو کافی روکا کہ بغیر اجازت آپ نہیں جا سکتی، مگر وہ بیٹے کے ساتھ چلی گئی، نہ معلوم وہ کہاں ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کو عاق کرنا چاہتا ہوں، یعنی وراثت سے بے دخل کرنا چاہتا ہوں، اور میری بیوی کے لیے کیا کروں، اس بارے میں مشورہ طلب کرتا ہوں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیٹے ماں باپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں اور اوپر سے تر رہی ہے کہ سب بچے یک زبان ہو کر ماں کے طرفدار بن گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے جواب دیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اندوناک خط تفصیل سے پڑھا، بہت صدمہ ہوا۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ نجی اور ذاتی معاملات میں مشورے دینے سے گریز کیا کرتا ہوں، اس لیے چند اصولی باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اولاد جب جوان ہو جائے تو ان کے جذبات کا احترام ضروری ہوتا ہے، اور والدین کی چپکلش اور سرپھڑول اولاد کے دل سے والدین کا احترام نکال دیتی ہے۔ بیوی سے لڑائی جھگڑا اولاد کے سامنے کرنا اصولی غلطی ہے۔ نمبر 2، بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق بلا شبہ بہت زیادہ ہیں اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے، لیکن شوہر کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کتنے حقوق کا بوجھ اٹھانے کی متحمل ہے۔ اسی لیے شریعت نے مرد کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، تاکہ ایک بیوی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں شریعت نے شوہر پر یہ کڑی پابندی عائد کی ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ کانٹے کے تول سے برابری کرے، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ رکھے اور کسی ایک کی طرف ادنا جھکاؤ بھی روا نہ رکھے۔ نمبر 3، قیامت کے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی بدخلقی، درست کلامی اور اس کے ظلم تعدی کا بھی حساب ہوگا، اور پھر جس کے ذمہ جس کا حق نکلے گا اسے دلایا جائے گا۔ نمبر 4، آپ نے جو حالات لکھے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کے بگاڑ میں سب سے زیادہ دخل آپ کی درست کلامی کا ہے، جس میں آپ غالباً اپنی بیماری اور مزاجی ساخت کی وجہ سے کچھ معذور بھی ہیں۔ آپ کی بیوی اور اولاد پر اس کا رد عمل غلط ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے طرز عمل کو تبدیل کر لیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں تو آپ کے اہل ویال کے انداز میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر آپ اپنے مزاج کو حالات کے مطابق تبدیل نہیں کر سکتے تو آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی کو فارغ کر دیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی اولاد سے بھی کٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جوان اولاد آپ کو ظالم اور اپنی ماں کو مظلوم سمجھ کر اپنی ماں کا ساتھ دے گی اور بطور انتقام آپ سے قطع تعلق کر لے گی۔ یہ دونوں فریقوں کی
دنیا آخرت کی بربادی کا باعث ہوگا۔ نمبر 6، بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرنا مستقل جہاد ہے اور اللہ پاک کے یہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ بس اگر آپ اس اجر عظیم کے خواستگار ہیں تو اس کا راستہ صبر و استقامت کی خاردار وادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنی اہلیہ اور اولاد سے صلح کرنی ہوگی، ان کو ظالم اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کہ ان کی غلطیاں بھی در حقیقت میری نااہلی کی وجہ سے ہیں۔ ظالم میں خود ہوں اور الزام دوسروں کو دیتا ہوں۔ نمبر 7، اگر آپ صلح کرنا چاہیں تو اس کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوگا اور چند باتوں کا التزام کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ کی زبان سے خیر کی سوا کوئی بات نہ نکلے، کبھی کوئی ناگوار لفظ زبان پر نہ آنے پائے۔ دوم یہ کہ اپنا حق کسی کے ذمہ نہ سمجھیے اور نہ کسی کی شکایت آپ کے دل میں پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کو عطیہ الہی سمجھیے، اور اگر کوئی بدخلقی یا سختی کے ساتھ پیش آئے تو یہ سمجھ کر کہ میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار تھا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے میری بدعملیوں کی پوری سزا مجھے نہیں دی، اس پر صبر کیجیے۔ تیسری یہ کہ آپ کی ہر ادا سے اولاد اور بیوی کے ساتھ شفقت و محبت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک محبوب شوہر اور شفیق باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اولاد کو عاق کرنا یعنی وراثت سے محروم کرنا شرعاً حرام ہے، اور اولاد عاق کرنے سے عاق ہوتی بھی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس غلط اقدام سے باز رہیے۔ دنیا کو تو آپ نے اپنے لیے جہنم بنا ہی لیا ہے، اللہ کے واسطے آخرت میں بھی جہنم نہ خریدیے۔ جس لڑکے کو عاق کرنے کی دھمکی دی تھی اسے بلا کر اسے صلح صفائی کر لیجیے۔ نمبر 9، بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ پاک کے احکام کو توڑتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کو اس سے خلاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی بیوی بچوں کے رویے کو قابل اصلاح سمجھتے ہیں تو اس پر بھی توجہ فرمائیے کہ مالک کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، اور کیا وہ بھی اصلاح کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ درست فرما دیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ کا وجہ کا ارشاد ہے، 5 چیزیں آدمی کی سعادت کی علامت ہیں۔ نمبر 1، اس کی بیوی اس کے موافق ہو۔ نمبر 2، اس کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو۔ نمبر 3، اس کے دوست متقی اور خدا ترس لوگ ہوں، اس کے دوست متقی اور خدا ترس لوگ ہوں۔ نمبر 4، اس کا پڑوسی نیک ہو۔ نمبر 5، اور اس کی روزی اپنے شہر میں ہو۔ ممکن ہے میری یہ تحریر آپ کی اہلیہ محترمہ اور صاحبزادہ گرامی کی نظر سے بھی گزرے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ معاملے کو بگاڑنے سے احتراز کریں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ نیک خاتون کی 6 علامتیں ہیں۔ اول، نماز پنجگانہ کی پابند ہو۔ دوم، شوہر کی تابعدار ہو۔ سوم، اپنے رب کی رضا پر راضی ہو۔ چارم، اپنی زبان کو کسی کی برائی، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے۔ پنجم، دنیاوی ساز و سامان سے بے رغبت ہو۔ ششم، تکلیف پر صابرہ ہو۔ حدیث میں حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کا میرے ذمہ کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ تیری جنت ہے یا جہنم۔ ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ باب جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کا مطیع ہو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک۔ کسی نے عرض کیا کہ خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہوں؟ فرمایا، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں، خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں،
خواہ اس پر ظلم کرتے ہوں۔ انسان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال کا دار و مدار اس کے دل پر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا بدن صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے دل کو صحیح کرنے کی فکر کیجیے۔ آگے 2 دل بنا کر ان میں اعمال کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اچھی صفات کو اختیار کریں اور بری عادتوں سے بچیں۔ اگر حیا کو اختیار کر لیں گے تو بے حیائی سے خود بچ جائیں گے، تواضع کو اختیار کرنے سے تکبر سے بچ جائیں گے۔ اب کوشش کر کے اچھی صفات اختیار کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اس کے مقابل بری عادتوں سے خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا رہتا ہے تو نقطوں کی کثرت سے دل آہستہ آہستہ کالا پڑ جاتا ہے، یہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں خیر کی کوئی رغبت بھی باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر ہم نے 2 دل، ایک نورانی اور ایک ظلماتی بنا کر اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ دل کو نورانی بنانے کے لیے ہم چند تدابیر بتاتے ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ تعالی دل نورانی بن جائے گا، جس کے نتیجے میں اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تدابیر قرآن و حدیث سے ماخوذ اور علماء حقانی کی فرمودہ ہیں، لہذا ان پر بلا شک و شبہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، توبہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور فجر اور عصر کے بعد استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھیں۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد اکثر اپنی زبان پر رکھیں، روزانہ ایک وقت مقرر کر کے 100 مرتبہ تو کلمہ طیبہ ضرور پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، کم از کم 1 پارہ تو ضرور پڑھیں اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، موت کو کثرت سے یاد کریں، اور ہو سکے تو یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت روزانہ 25 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ نمبر 5، وقت فارغ کر کے تبلیغی جماعتوں میں اوقات لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مساجد میں فضائل اعمال کی تعلیم اور درس قرآن اور درس حدیث میں بیٹھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ نمبر 6، اپنا میل ملاپ دینداروں اور شریعت کے پابند لوگوں کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح علماء حقانی اور صلح ربانی کی مجالس میں اکثر شرکت کیا کریں۔ نمبر 7، مستند اسلامی کتابوں کو اپنے مطالعے میں کثرت سے رکھیں۔ نمبر 8، اوراد وظائف کی چند کتابوں کا پڑھنا اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔